السلام علیکم بچوں، کیسے ہو آپ لوگ؟ مجھے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہی ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں جماعت سوم کی ایک اور کہانی، دھوبی کی چالاکی۔ دھوبی کس طرح چالاکی کرتا ہے یہ ہم اس کہانی میں پڑھیں گے۔ آپ لوگوں کو کہانیاں سننا پسند ہے نا؟ تو ہم آپ لوگوں کو کہانی پڑھ کر سنائیں گے، آپ لوگوں کو دھیان سے سننا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں دھوبی کی چالاکی۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگے تو اسے لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کہانی کا عنوان ہے دھوبی کی چالاکی۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام خاقان تھا۔ بادشاہ کا نام خاقان تھا۔ اس کے پاس بہت سے کالے ہاتھی تھے۔ کس طرح کے ہاتھی تھے؟ کالے ہاتھی تھے، سفید ہاتھی ایک بھی نہ تھا۔ سفید ہاتھی اس کے پاس ایک بھی نہ تھا، سب کالے تھے۔ جبکہ پڑوسی ملک کے بادشاہ کے پاس 5 سفید ہاتھی تھے۔ پڑوسی یعنی ان کے بازو کا جو ملک تھا، اس کے پاس 5 سفید ہاتھی تھے، اور اس ملک سفید ہاتھیوں کے ملک کے نام سے دور دور تک مشہور تھا۔ خاقان کی خواہش تھی کہ اپنے پڑوسی بادشاہ سے ملنے کے لیے سفید ہاتھی پر بیٹھ کر جائے۔ اس نے اعلان کروایا تھا کہ جو شکاری بادشاہ کو سفید ہاتھی لا کر دے گا، اس کو ہاتھی کے وزن کے برابر اشرفیاں انعام میں دی جائیں گی۔ اشرفیاں جس طریقے سے آج ہم پیسے بولتے ہیں، اس وقت اشرفیاں ہوا کرتی تھی۔ اشرفیاں کا استعمال لوگ خرچ کرنے کے لیے کیا کرتے تھے۔ بہت دن گزر گئے لیکن کوئی شخص بادشاہ کے لیے سفید ہاتھی نہ لا سکا۔ بادشاہ کی رعایا میں ایک کمہار اور ایک دھوبی بھی رہتے تھے۔ بادشاہ کی رعایا میں کمہار اور دھوبی بھی رہتے تھے۔ کمہار یعنی مٹی کے برتن بنانے والا، دھوبی کپڑے دھونے والا۔ کمہار اپنے فن میں بہت ماہر تھا۔ کمہار یعنی جو برتن بناتا تھا وہ اپنے فن میں بہت ماہر تھا، بہت اچھے اچھے برتن بنایا کرتا تھا، وہ بہت خوبصورت برتن بناتا تھا، لیکن حد درجہ سست اور کاہل تھا۔ کمہار کے مقابلے میں دھوبی بہت محنتی تھا، بہت کام کرتا تھا۔ محنتی تھا یعنی بہت کام کرتا تھا۔ اس کی آمدنی بہت اچھی تھی، آمدنی یعنی بہت زیادہ پیسے کمایا کرتا تھا۔ کمہار اور اس کی بیوی دھوبی کی آرام دہ زندگی سے بہت چلتے تھے۔ وہ ہمیشہ اسے نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتے تھے۔ ایک دن کمہار بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا۔ کون؟ کمہار، جو اچھے برتن بنایا کرتا تھا، لیکن کیسا تھا؟ بہت سست اور کاہل تھا، زیادہ کام کرنا اسے پسند نہیں تھا۔ کہاں حاضر ہوا وہ؟ بادشاہ کی دربار میں، بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، جہاں پناہ میرے پڑوس میں ایک دھوبی رہتا ہے، وہ اپنے کام میں بہت ماہر ہے۔ وہ کالے کپڑوں کو دھو کر دودھ کی طرح سفید کر دیتا ہے۔ عالیجا آپ اسے حکم دیں کہ وہ آپ کے کالے ہاتھی کو دھو کر سفید کر دے۔ کس نے کہا؟ کمہار نے بادشاہ سے کہا دھوبی کے بارے میں۔ اس طرح بادشاہ سلامت کو ایک سفید ہاتھی مل جائے گا۔ بادشاہ نے دھوبی کو بلایا اور کمہار کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کے لیے کہا۔ دھوبی سمجھ گیا کہ یہ سب کمہار کی چال ہے۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، یعنی میں آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہوں۔ برائے مہربانی آپ میرے پڑوسی کمہار کو حکم دیں کہ میرے لیے اتنا بڑا ٹب بنا دے جس میں کالے ہاتھی کو دھو کر میں سفید کر سکوں۔ کس نے کہا؟ دھوبی نے۔ دھوبی سمجھ گیا تھا کہ کمہار مجھ سے جلا کرتا ہے۔ اس کمہار کو پتا ہے کہ یہ کام ناممکن ہے، میں سے نہیں ہو پائے گا، میں نہیں کر پاؤں گا اور بادشاہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو پھنسانے کے لیے، دھوبی کو پھنسانے کے لیے کمہار نے دھوبی کا نام بادشاہ کے سامنے لیا تھا۔ لیکن دھوبی بھی بہت چالاک تھا۔ دھوبی نے کیا کہا؟ کمہار کو کہیے کہ ہاتھی کو دھو کر سفید کرنے کے لیے ایک بڑا سا ٹب بنا دے۔ کس سے کہے؟ کمہار سے کہیں۔ یہ کام دریا میں نہیں ہو سکتا، دریا کا پانی گرم
نہیں کیا جا سکتا. مجھے ہاتھی کو بھٹی میں چڑھانے اور اسے سفید کرنے کے لیے انتہائی گرم پانی کی ضرورت پڑے گی. اب بادشاہ نے کمار کو حکم دیا، سنو تم، ہاتھی کو نہلانے کے لیے فوراً ایک بڑا ٹب بناؤ، یہ بہت ضروری ہے. کمار اور اس کے خاندان کو بہت بڑا ٹب تیار کرنے میں 3 ماہ لگ گئے. 3 ماہ یعنی 3 مہینے لگ گئے. کئی لوگ اسے اٹھا کر بادشاہ کے دربار تک لائے، لیکن یہ کیا، ہاتھی کے پاؤں رکھتے ہی ٹب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. کیونکہ ٹب تو مٹی کا بنا ہوا تھا، کمار تو مٹی کے برتن بنانا جانتا تھا. کمار نے کیا کیا، مٹی کے برتن بنایا. اور ہاتھی تو اتنا وزنی تھا، مٹی تو پھوٹک ہوتی ہے، ذرا سی وزن سے یا گر جانے سے ٹوٹ جاتی ہے. اس طرح سے جیسے ہی ہاتھی نے اس بڑے سے ٹب میں پیر رکھا تو ٹب کیا ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. بادشاہ نے کمار کو دوسرا ٹب بنانے کا حکم دیا. کمار نے بڑی محنت سے دوسرا مضبوط ٹب بنایا. اسے کئی لوگ مل کر دربار میں لائے. ٹب میں پانی بھرا گیا. دھوبی نے اس کے نیچے آگ سلگائی. ہاتھی کو اس میں داخل کیا گیا، لیکن یہ ٹب بھی کام نہ آیا. اس کا پیندا اتنا موٹا تھا کہ آگ کی گرمی تک نہ پہنچ سکی. غرض ٹب بنانے کا کام چلتا رہا. کمار اور اس کے خاندان والے ٹب بنا بنا کر پریشان ہو گئے. ایک دن کمار بادشاہ سلامت کو ایک نیا ٹب دکھا رہا تھا کہ اتنے میں کئی شکاری دوڑتے ہوئے دربار میں داخل ہوئے. انہوں نے چلا کر کہا، جہاں پناہ، آپ کو فتح مبارک ہو. ہم نے آپ کے لیے ایک سفید ہاتھی پکڑ لیا. اب لوگ آپ کو سفید ہاتھی کا بادشاہ کہیں گے. سفید ہاتھی بادشاہ سلامت کے حضور میں پیش کیا گیا. بادشاہ خوشی کے مارے دھوبی، کمار اور ہاتھی کو نہلانے والے ٹب کو بھول گیا. اس طرح کمار کی جان بچی اور دھوبی نے بھی خدا کا شکر ادا کیا.